ساتھیوں، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی انسان کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ انسان جہنم کی آگ میں کیسے جائے گا؟ اس لیے جہنم کی آگ میں جانے سے بچنا ہے تو ہمیں رسول اکرم پر کثرت سے درود پڑھنا پڑے گا۔ حضرت ابی بن کعب، غالباً اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کم اجعل لک صلاتی، اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ اگر میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کروں تو کیا چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1/3 کر دوں تو؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر دو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اگر آدھا کر دوں تو اپنی دعا کا، اپنے وظیفہ کا آدھا حصہ میں درود پڑھنے میں گزاروں؟ آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر میں پورا اپنا وظیفہ جو میں پڑھتا ہوں اتنی دیر تک میں اللہ کے رسول آپ پر درود پڑھوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تخفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم جتنی دیر تک اپنا وظیفہ پڑھتے ہو، جتنی دیر تک تم نے دعا کے لیے خاص وقت نکالا ہے، اتنی دیر تک اگر تم اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہو تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے تمام غم دور ہو جائیں گے۔ تو رسول اکرم پر درود پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ رسول اکرم پر درود پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن حدیث میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آج بہت سارے گناہ ہیں جو اسی زبان سے ہوتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں، اسی زبان سے چغلیاں کھائی جا رہی ہیں، اسی زبان سے گالی بکی جا رہی ہے، اسی زبان سے ولگر باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کف علیک لسان، اے معاذ بن جبل اس زبان کو کنٹرول کر لو۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس زبان کی بھی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ کیا زبان سے جو انسان جو باتیں کرتا ہے ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، انسان قیامت کے دن اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اسی زبان کے کرتوت کی وجہ سے، اسی زبان کے کاموں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں زبان کی حفاظت کریں، زبان کا غلط یوز نہ کریں، بلا وجہ زبان سے فضول باتیں نہ نکالیں۔ آج کل ہمارے کچھ نوجوانوں کو بڑا شوق رہتا ہے ہر مسئلے میں کمنٹ کرنے کا۔ ایران میں جنگ چل رہی ہے اس پر بھی فیس بک پر لکھا جا رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا اور کسی کو جو ہے فوراً شہادت کا درجہ دینے لگے یا کسی پر گالی بکنے لگے، لعنت کرنے لگے۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارا نوجوان ہر چیز پر اپنا ری ایکشن دکھانا چاہتا ہے۔ ایسے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بلا وجہ یہ گلوبل پالیٹکس کے چکر میں نہ پڑیں۔ ایران میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، امارات میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی پوری نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑیے۔ سوشل میڈیا کو آج بہت بڑا فتنہ بنا دیا گیا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں، بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتائی گئی کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز، یہ قیام اللیل کی نماز وہ نماز ہے جو سیکرٹ عبادت ہے۔ یہ رات میں انسان پڑھتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تو تم سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں جنت میں لے کے جانے والی اور جہنم سے دور کرنے والی چیزوں میں یہ ایک چیز ہے رات کی نماز، قیام اللیل کی نماز۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تراویح کی نماز تو رمضان میں ہمیں ایک پریکٹس
دینے کے لیے ہمیں ایک عادت ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. ہم باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی کوشش کریں کہ رات میں اٹھ کر کے ہم تہجد کی نماز پڑھیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں. دنیا بستر پہ سو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں, اور بستر سے الگ ہو کے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو یہ قیام اللیل کی نماز, یہ تہجد کی نماز میرے پیارے ساتھیوں, یہ بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہے. اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی راہ سے, لوگوں کی زندگی سے تکلیفوں کو دور کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں, اس میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے, اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, کسی کے راستے سے تکلیف کو ہٹا دینا ہے. آپ مسلمان ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے کام آئیں اور والنٹیری بیسس پر لوگوں کے کام آئیں. ہر چیز کا معاوضہ نہ لیں, ہر چیز کی اجرت کی طلب نہ کریں, لوگوں کے کام آئیں, للہ فی اللہ لوگوں کے کام آئیں. یہ جو آپ لوگوں کی خدمت کریں گے, یہ چیز بھی جہنم کی آگ سے بچائے گی آپ کو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت فاحشہ عورت تھی, بدچلن عورت تھی, اور اس عورت نے ایک کتے کو جو پیاس سے مر رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کے اس کتے کو پانی پلا دیا اور اس کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایک بے زبان جانور کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے وہ عورت رہ نہ سکی اور اس کو پانی پلا کر کے اس نے اس کی جان بچائی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام آپ کو اپنے سینے میں دل درد مند پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام آپ کو سیلفش بننے کی تعلیم نہیں دیتا, خود غرض بننے کی تعلیم نہیں دیتا. یہ رمضان کا جو روزہ بھی ہم رکھتے ہیں نا, یہ رمضان کا روزہ بھی در حقیقت ہمیں بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر کے دنیا کے ان کروڑوں لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا موقع دیتا ہے. ہم تو بھائی اختیار سے بھوکے ہیں, ہمارے پاس کھانا ہے ہم بھوکے ہیں, پانی ہے ہم پیاسے ہیں, مگر دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو مجبوری میں بیچارے بھوکے ہیں. ان مجبوروں, ان بے کسوں, ان پریشان حالوں کی پریشانی کا احساس کرانے کے لیے رمضان کا روزہ میرے پیارے ساتھیوں رکھا. اسی طریقے سے میرے عزیزوں, جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے, اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے, وہ انسان جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پہلے کی امتوں میں ایک آدمی تھا, بہت گنہگار تھا, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو, ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی. مرنے لگا, بچوں کو بلایا, کہا میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا, اور میری لاش کو جلانے کے بعد جو میری راکھ بچے گی آدھی راکھ کو سمندر میں ڈال دینا, آدھی راکھ کو خشکی میں اڑا دینا. جب وہ انسان مر گیا, اللہ نے سمندر سے کہا جو کچھ تیرے اندر اس انسان کی لاش کا حصہ ہے تب سب تو سامنے لے آ. اللہ نے زمین سے کہا جہاں جہاں اس کی لاش کے حصے ہیں تو میرے سامنے لے آ. زمین نے, خشکی نے, سمندر نے, سب نے اس کی لاش کے وہ سارے ذرات کو اکٹھا کیا, اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی, یعنی یہ آئندہ کی بات رہی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ میرے بندے یہ بتا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا, تو نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کی کہ مجھے اس طریقے سے جلا دینا. تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ تیرے خوف نے, تیرے عذاب کے ڈر نے مجھے اس چیز پر مجبور کیا, تیرا عذاب, تیرے غضب نے, تیرے غضب کے ڈر نے کی. اے اللہ میں تو اتنا گنہگار ہوں, میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, تیری بارگاہ میں جانے کے بعد میرا کیا بنے گا. اے اللہ تیرے خوف نے اور تیرے ڈر نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اس خوف کی وجہ سے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے میرے ساتھی,
جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو برے سے برے مقام پر بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر کے بھی انسان شراب پی سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی غلط کام کر سکتا ہے۔